السلام علیکم ناظرین، آج میں فضائل ذکر پڑھ رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص گاؤں کا رہنے والا آیا جو ریشمی جبہ پہن رہا تھا اور اس کے کناروں پر دیبا کی گوٹ تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے خطاب کر کے کہنے لگا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چرواہے یعنی بکری چرانے والے اور چرواہے جادے کو بڑھا دیں اور شہ سواروں کی اولاد کو گرا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی سے اٹھے اور اس کے کپڑوں کو گریبان سے پکڑ کر ذرا کھینچا اور ارشاد فرمایا کہ تو ہی بتا، تو بیوقوفوں کے سے کپڑے نہیں پہن رہا ہے؟ پھر اپنی جگہ واپس آ کر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تو اپنے دونوں صاحبزادوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں آخری وصیت کرتا ہوں جس میں 2 چیزوں سے روکتا ہوں اور 2 چیزوں کا حکم کرتا ہوں جن سے روکتا ہوں، ایک شرک ہے، دوسرے تکبر، اور جن چیزوں کا حکم کرتا ہوں ایک لا الہ الا اللہ ہے کہ تمام آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے اگر سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں اخلاص سے کہا ہوا لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو وہی پلڑا جھک جائے گا، اور اگر تمام آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے ایک حلقہ بنا کر اس پاک کلمے کو اس پر رکھ دیا جائے تو وہ وزن سے ٹوٹ جائے، اور دوسری چیز جس کا حکم کرتا ہوں کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے کہ یہ 2 لفظ ہر مخلوق کی نماز ہے اور انہی کی برکت سے ہر چیز کو رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔ پیدا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑوں کے متعلق ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سے باطن پر استدلال کیا جاتا ہے۔ جس شخص کا ظاہر حال خراب ہے اس کے باطن کا حال بھی بظاہر ویسا ہی ہے، اس لیے ظاہر کو بہتر رکھنے کی صحیح کوشش کی جاتی ہے، باطن اس کے تابع ہوتا ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام رضی اللہ تعالی ظاہری طہارت جیسے وضو وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ باطن کی طہارت حاصل ہو جائے۔ جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اجی باطن اچھا ہونا چاہیے، ظاہر چاہے کیسا بھی ہو صحیح نہیں، باطن کا اچھا ہونا مستقل مقصود ہے اور ظاہر کا بہتر ہونا مستقل مقصود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے اللہم اجعل شریعتی خیرا من آل نیتی واجعل آل نیتی صالحا۔ اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے زیادہ بہتر بنا اور میرے ظاہر کو صالح اور نیک بنا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رنجیدہ سے ہو کر ظاہر ہوئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میں تمہیں رنجیدہ دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ گزشتہ شب میرا چچا جاد بھائی ایک انتقال ہو گیا۔ میں نجع یعنی موت نکلنے کے وقت کی حالات میں ان کے پاس بیٹھا تھا۔ اس منظر سے طبیعت پر اثر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین بھی کی تھی؟ عرض کیا کی تھی؟ ارشاد فرمایا کہ اس نے وہ کلمہ پڑھ لیا تھا۔ عرض کیا کہ پڑھ لیا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، زندہ لوگ کلمے کو پڑھیں تو کیا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ ان کے گناہوں کو بہت ہی منہدم کر دینے والا ہے، یعنی بالکل ہی مٹا دینے والا ہے۔ مقابر یعنی قبرستان میں اور میت کے قریب کلمہ طیبہ پڑھنے کے متعلق بھی کثرت سے احادیث میں ارشاد ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنازے کے ساتھ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کا شعار نشان جب وہ پل صراط پر چلیں گے تو یا لا الہ الا اللہ انتا ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھائیں گے تو ان کا نشان لا الہ الا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون ہوگا۔ لا الہ الا اللہ فلیتوکل المؤمنون ہوگا۔ تیسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے اندھیروں میں ان کا نشان لا الہ الا اللہ انتا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنے کی برکتیں مرنے سے پہلے بھی بسا اوقات کبھی کبھی نجع کے وقت سے محسوس ہو جاتی ہے اور بعض اللہ کے بندوں کو اس سے بھی پہلے ظاہر ہو جاتی ہے۔ ابو لو عباس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر اسبیلا میں بیمار پڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے پرند بڑے بڑے اور مختلف رنگ کے سفید، سرخ، سبز ہیں جو ایک ہی دفعہ سب کے سب پر سمیٹ لیتے ہیں اور ایک ہی مرتبہ کھول دیتے ہیں، اور بہت سے آدمی ہیں جن کے ہاتھ میں بڑے بڑے طباق ڈھکے ہوئے ہیں جن کے اندر کچھ رکھا ہوا ہے۔ میں اس سب کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ موت کے تحفے ہیں۔ میں جلدی جلدی کلمہ طیبہ پڑھنے لگا۔ اس میں سے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تمہارا وقت ابھی نہیں آیا، یہ ایک اور مومن کے لیے تحفہ ہے جس کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو فرمایا مجھے بٹھا دو۔ لوگوں نے بٹھا دیا۔ پھر فرمایا یا اللہ، تو نے مجھے بہت سے کاموں کا حکم فرمایا، مجھ سے اس میں کوتاہی ہوئی۔ تو نے مجھے بہت سی باتوں سے منع فرمایا، مجھ سے اس میں نافرمانی ہوئی۔ 3 مرتبہ یہی کہتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا لیکن لا الہ الا اللہ، یہ فرما کر ایک جانب غور سے دیکھنے لگے۔ کسی نے پوچھا کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا کچھ
سبز ہرے رنگ کی چیزوں ہیں کہ نہ وہ آدمی ہیں نہ جن۔ اس کے بعد انتقال فرمایا۔ زبیدہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا کیا گزری؟ اس نے کہا کہ ان 4 کلموں کی بدولت میری مغفرت ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ افنی بہا امری، لا الہ الا اللہ ادخولو بہا خاری، لا الہ الا اللہ اخالو بہا وحدی، لا الہ الا اللہ الکی بہا ربی۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اپنی عمر کو ختم کروں گی، لا الہ الا اللہ ہی کو قبر میں لے کر جاؤں گی، لا الہ الا اللہ کے ساتھ تنہائی کا وقت گزاروں گی، لا الہ الا اللہ ہی کو لے کر اپنے رب کے پاس جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔